گیا, دروازے میرے پسند آ گئے, سب پسند آ گیا. مولانا جب بات آئی ڈیمانڈ کی تو 30,000 نہیں 3 لاکھ پلس کی بات کر رہا تھا, 3 لاکھ پلس, اسپلنڈر پلس. اور بات آئی جب باراتی کی تو 400 پلس کہنے لگا. میں نے اپنی زمین بیچ دی ہے, زائدات بیچ دیا ہے, میرے گھر میں اب روپے نہیں ہے, زمینیں بیچ دی. پہلی بیٹی کی شادی میں, دوسری بیٹی کی شادی میں ہم نے زمینیں بیچ دی, تیسری بیٹی پھر پیدا ہونے والی ہے, اس لیے میں نے ماں کے پیٹ میں ہی بیٹی کو مارنے کے لیے تیار ہوں. قوم کے جوانوں بتاؤ, بیٹیاں کرونا سے نہیں مر رہی ہے, بلٹ بیٹیاں کو مار رہی ہے, باراتی بیٹیوں کو مار رہی ہے, ڈیمانڈ بیٹیوں کو مار رہی ہے, فریق بیٹیوں کو مار رہی ہے, رنگین ٹیویاں بیٹیوں کو مار رہی ہے, کھسی کا گوشت بیٹیوں کو مار رہی ہے. میرے نبی نے شادی کو اتنی سادگی فرمائی تھی اور کتنا برا تو کر دیا ہے, اس لیے بیٹیاں پیٹ میں ماری جا رہی ہے. زندگی دینے کے لیے تم تیار ہو جاؤ اور زمانے کو بتاؤ ہم وہ قوم ہیں جو گولی اور بم سے نہیں محمد کے دم سے جیتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خطیب اعظم ہندوستان. بہت اچھا پیغام ہے بھائی, کو بچاؤ. میں نے مسجدوں میں دیکھا ہے, میں نے مسجدوں میں دیکھا ہے, مسجد کے دروازے کے سامنے چندہ کرنے والا لے کر آتا ہے بہت بڑا رکا. رکھ دو بیٹا, رکھ دو, بہت بڑا رکا لے کر آتا ہے. امام صاحب اعلان کرتے ہیں فلانے محلے سے آیا ہے, نام فلانا ہے, بیٹی کا نام یہ ہے, بیٹا کا نام یہ ہے, محلہ یہ ہے, پوسٹ یہ ہے, تھانہ یہ ہے. ایک بات بتاؤ, آپ کی مسجد میں کوئی شخص آ جائے اور کہے میری بیٹی کی شادی ہے, کیا آپ چندہ دو گے؟ نہیں دو گے. آپ پوچھو گے کہاں سے آئے ہو, پتہ بتاؤ, نام کیا ہے, تاریخ کیا ہے, کس سے رشتہ لگا ہے, کیونکہ بہت لوگ ایسے ہیں جو جھوٹ بول کے بھی کلیکشن کر سکتا ہے, اس لیے سارے پتہ بتائے جاتے ہیں. یعنی پورا معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کنگال کس محلے کا ہے, یہ چور کس محلے کا ہے, یہ بھک منگا کس محلے کا ہے. اگر شوق سے بیٹی کا باپ زمین دے دے ثواب ہے, جائیداد دے دے ثواب ہے, گھر دے دے ثواب ہے, بینک بیلنس دے دے جائز ہے, مگر ڈیمانڈ تو نے کیا یہ حرام ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, بغیر ڈیمانڈ کے شادیاں نہیں ہوتی, بغیر فریج کی شادیاں نہیں ہوتی, بغیر کولر کی شادیاں نہیں ہوتی, بغیر رنگین ٹی وی کی شادیاں نہیں ہوتی, بغیر بلٹ کی شادیاں نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں غوث کے دیوانے ہیں, ہم کہتے ہیں خواجہ کے دیوانے ہیں, ہم کہتے ہیں علی کے دیوانے ہیں, اور ایک علی کا دیوانہ مسجد کے دروازے کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے میری بچی کی شادی ہے. امام صاحب مسجد میں اعلان کرتا ہے, دل پر ہاتھ رکھ کر سوچ, اگر ابھی تجھے سوچنے کا موقع نہیں ہے تو رات کے سناٹے میں سوچ. آج رات نہیں سوچ سکتا ہے تو کل کی رات سوچ, تو نہیں سوچ سکتا ہے تو اپنے بیٹے کو بتا, تیرا بیٹا نہیں سوچ سکتا ہے تو اپنے پوتے کو بچاؤ, اپنی نسلوں کو بچاؤ, اپنی اولاد کو بچاؤ, اپنے گھروں کو بچاؤ. سناٹے میں تم سوچو, ایک غریب باپ مسجد کے دروازے کے سامنے اگر بھیک مانگتا ہے, ہمیں چندہ دے دو, ایک امام اعلان کرتا ہے چندہ دے دیا جائے. ایک بات بتاؤ, رمضان کے مہینے میں اگر بیٹی کا باپ چلا گیا, میں نے دیکھا ہے ایک بیٹی کا باپ ڈیمانڈ کے لیے کلیکشن کرتا ہے, چندہ کرتا ہے, اگر مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا, رمضان کا مہینہ ہے, آدمی فطرے کی بھی رقم دے گا کہ نہیں؟ بولو میرے بھائی, زور سے بولو, دے گا کہ نہیں؟ صدقے کی بھی رقم دے گا. یہ برائیاں آئی کہاں سے؟ ایک چھوہارا کا نام شادی ہے, ایجاب و قبول کا نام شادی ہے, صرف امام صاحب گئے 2 گواہ لے کر, دونوں گواہ کو سامنے رکھا اور کہا بیٹی فلانے سے آپ کا نکاح کیا جاتا ہے, نکاح کیا, آپ مجھ کو اس کی اجازت دیتی ہیں؟ بیٹی صرف کہہ دے گی ہاں میں نے اجازت دے دی. کہہ دو سبحان اللہ, صرف کہہ دی. اب امام صاحب آئے, مولانا امام صاحب آئے 2 گواہ لے کر, اور دولہا سے کہا میں نے آپ کی زوجیت میں دی اتنے دیر مہر اور یہ 2 گواہ, کیا آپ کو قبول ہے؟ بیٹا کہہ دیا قبول ہے. اسی کا نام, بولو اسی کا نام شادی ہے. اسلام نے شہزادی کا مقام کتنا اونچا کیا ہے. اجازت کون دے گی؟
بولو نا بھائی، اجازت کون دے گی؟ بیٹی دے گی۔ آج دنیا کہتی ہے کہ اسلام میں برابری کا حق نہیں ہے۔ اسلام نے برابری سے بھی زیادہ اونچا مقام بیٹیوں کا رکھا ہے۔ بیٹی بولے گی۔ اگر 4 مفتی چلا جائے، 6 MLA چلا جائے، 5 مکھ منتری چلا جائے اور 1000 مکھیا بارات میں چلا جائے، 300 اسپلنڈر پلس لے کر کوئی چلا جائے، ہزار کی گاڑیاں لے کر چلا جائے، ہوائی جہاز لے کر چلا جائے، کوئی نکاح کر سکتا ہے؟ بولے گا میں پردھان منتری ہوں، نکاح قبول کرو، ہوگا؟ مکھ منتری ہے، ہوگا؟ مفتی صاحب ہے، ہوگا؟ قاضی صاحب ہے، ہوگا؟ نہیں، کسی کے کہنے سے نہیں ہوگا۔ یہ اسلام کی شہزادی ہے۔ اللہ نے اسلام کی شہزادیوں کا مقام اوج ثریا پہ رکھا ہے۔ جب تک یہ بیٹی بولے گی نہیں، مفتی بولے گا نہیں، سبحان اللہ۔ جب تک بیٹی بولے گی نہیں، قاضی بولے گا نہیں۔ جب تک بیٹی بولے گی نہیں، باراتی بولے گا نہیں۔ جب تک بیٹی بولے گی نہیں، دولہا بولے گا نہیں۔ اپنے وقت کا بادشاہ، دنیا کا تو بادشاہ ہے، پیغمبر اعظم کی بادشاہی کیا دنیا کے سامنے ہیج ہے؟ دنیا کی ساری بادشاہی کیا مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہے؟ جب تک بیٹیاں بولے گی نہیں، اسلام کی شہزادی بولے گی، دولہا مبارک ہو، باراتی بولے گا۔ تم بولو دولہا مبارک ہو، باراتی مبارک ہو، پنڈال مبارک ہو، آنا مبارک ہو۔ اسلام کی شہزادی جب تک اجازت نہیں دیتی ہے، اس وقت تک سب کی زبانیں بند رہتی ہے۔ اسلام کی بیٹی بولے گی، مفتی کا قلم چلے گا۔ اسلام کی بیٹی بولے گی، قاضی کا قلم چلے گا۔ اسلام کی بیٹی بولے گی، دولہا مبارک کہا جائے گا۔ اس لیے اسلام نے بیٹیوں کا مقام اوج ثریا پہ رکھا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا دھرم نہیں ہے جتنا اونچا لوگ بیٹیوں کو کیا ہے۔ بیٹیوں کی برابری کی حق کی بات کرتے ہو، ارے بیٹیوں کا مقام میرے نبی نے اتنا اونچا کیا ہے کہ دور سے بھی تجھے نظر نہیں آ سکتا جب تک تو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے آدمی کو سب سے سندر بنایا، یہ سب سے سندر آدمی۔ لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم قرآن میں نہیں آیا ہے۔ لقد خلقنا الحجر فی احسن تقویم نہیں۔ لقد خلقنا الشجر فی احسن تقویم نہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا ہم نے پتھر کو اچھا بنایا، ہم نے درخت کو اچھا بنایا، نہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے آدمی کو اچھا بنایا۔ کتنا اچھا ہے تو، کیونکہ نبی کے چہرے پہ داڑھی شریف تھی، اور یہ داڑھی کا صدقہ ہے، مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ آپ اچھے ہو۔ سبحان اللہ، نبی کا چہرہ سب کو پسند ہے، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کو نبی کا چہرہ پسند ہے وہ جنت میں جائے گا۔ میرے نبی کے چہرے پہ داڑھی شریف تھی، آپ اپنے چہرے پر بھی داڑھی شریف سجا لیجئے تاکہ دور سے پتہ چلے، دور سے پتہ چلے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ورنہ پوچھنا پڑتا، بھیا نام کیا ہے؟ ایک بار پوچھیں، بولا نام کیا ہے؟ بولا رینکو، ایسا نہیں چلے گا، چلے گا رینکو سے کیا ہے، چلے گا کیا؟ اچھا ابو کا نام؟ بولا ببر، استغفر اللہ، توبہ۔ سوچے کہیں سے تو پتا چلے، میں کیسے کہہ دوں کہ آپ کون ہیں؟ میں کیسے کہہ دوں کہ آپ کون ہیں؟ آپ کا نام؟ ابا کا؟ بولا پاپا۔ امی کا نام؟ پنکی۔ توبہ، بولو توبہ، توبہ۔ اگر بولتا فاطمہ تو جان جاتے کہ نہیں؟ حبیب اللہ بولتا تو جان جاتے کہ نہیں؟ سلیم اللہ بولتا تو جان جاتے کہ نہیں؟ اس لیے نام بھی اچھا رکھو، چہرے سے بھی پتہ نہیں چلے گا۔ آؤ، اور اگر اس کا باپ زندہ ہے، اگر مر نہیں گیا ہے، تو جس کا بیٹا پھٹا پینٹ پہنتا ہے بھیک منگا جیسا، اپنے بیٹے کو بچاؤ، اپنے بیٹے کو بچاؤ۔ جس کے بیٹے کا سر کا بال بالکل بھیڑیا کے بچے جیسا لگتا ہے، اپنے بیٹے کو بچاؤ۔ جس کا بیٹا دارو اور شراب پیتا ہے، اپنے بیٹے کو بچاؤ۔ جس کا بیٹا اپنے ہاتھ میں تاش کی پتیاں رکھتا ہے، اپنے بیٹے کو بچاؤ۔ کم کھاؤ،
نہیں کھاؤ, بھوکا رہو, دروازے نہیں ہے گھر میں تیرے چلے گا. 4 روٹیاں کھاتے ہو, تیرے پاس پیسے نہیں ہے, 4 روٹیاں کھاتے ہو, خدا کی قسم 3 کھاؤ. 500 روپے کا جوتا پہنتے ہو, 200 روپے کا پہنو. تیری بیویاں 1000 کی کپڑا پہنتی ہے, 300 روپے کا کپڑا پہناؤ اور اپنے بچے کو پڑھاؤ, اپنے بچوں کو تعلیم دو, اپنے بچوں کو علم دو. اس پرفتن دور میں اسی کا بیٹا کامیاب ہوگا جس بیٹے کے ہاتھ میں قلم ہوگا. وہ کون سا دور ہے کہ کل کی مائیں جب قرآن پڑھتی تھی, آج میرا بیٹا 13 سال کا ہوتا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اٹھا کے صرف یوں ہی نہیں, باپ کو اٹھا کے پٹکتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا باپ کو پٹکتا ہے. میں نے کہا باپ کو مارا کیوں؟ یہ جنت کا دروازہ ہے. بولا تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا ہے, بہت ٹیڑھا ہو گیا, اس کی مرمت کر. آج میں تیری مرمت ہو رہی ہے. 2 سال کا ہے, ارے ابھی چھوٹا ہے. 3 سال کا ہے, ابھی چھوٹا ہے. 5 گھنٹہ PUBG دیکھے گا, ابھی چھوٹا ہے. 12 سال کا ہو جائے گا, ابھی چھوٹا ہے. 14 سال کا ہو جائے گا, ابھی چھوٹا ہے. جب 22 سال کا ہو جائے گا, اتنی موٹی چوتڑ پہ مارے گا تو بولے گا مولانا صاحب تعویذ دے دیجیے. توبہ, تعویذ دے دیجیے. پوری تعویذ اگر منہ میں ڈال بھی دیا جائے گا نا تو کامیاب نہیں ہو سکتا. ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے, شرط یہ ہے کہ قرینے سے تراش آ جائے. بچپن سے اپنے بچوں کو سنبھالو. آپ کو نبی کا چہرہ پسند ہے, آج آپ نے اپنا چہرہ کتنا برا بنا. پہچان میں نہیں آتا, نام سے پہچان میں نہیں آتا, باتوں سے پہچان میں نہیں آتا, چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, مونچھیں نہیں ہے, پہچان میں نہیں آتا, نام سے پہچان میں نہیں آتا, کردار سے پہچان میں نہیں آتا. میں ایک بات بتاتا ہوں آپ سے, کوئی بھی مرد ہاتھ اٹھا کر بولو 10,000 روپے دوں گا, اس میں سے کون ہے جس کو امیتابھ پہچانتا ہے؟ 10,000 دیں گے. 10,000 15,000 20,000 50,000. امیتابھ بچن جس کو پہچانتا ہے نہیں. تم جانتے ہو مگر وہ تجھے جانتا ہے. بول, تیرے گھر میں اس کی تصویر ہے, تو اسے جانتا ہے, وہ تجھے نہیں جانتا. میری بہنیں رات بھر سیریل دیکھتی ہے, کہتی ہے بیٹا میرا نالائق ہو گیا ہے. کل کی مائیں جب دعائیں کرتی تھی تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا تھا. کل کی مائیں جب قرآن پڑھتی تھی تو بیٹا خواجہ پیدا ہوتا تھا. جب کل کی مائیں بغیر چگلی کر کے سوتی تھی, آج گود میں رکھ کے چگلیاں کرتی ہے, پڑوسی کو گالیاں دیتی ہے. اور گالی پڑوسی میں گوتن کو نہیں دیتی, مرغی کو دیتی ہے, نشانہ کہیں اور ہوتا ہے. بکری کو دیتی ہے, نشانہ ساس پہ ہوتا ہے. گائے کو دیتی ہے, نشانہ نند پہ ہوتا ہے. مگر خدا کی قسم, غوث اعظم کی ماں فاطمہ جب رات کو قرآن پڑھتی تھی تو خدا کی قسم اگر کوئی دنیا میں ڈاکٹر بنا ہوگا تو پیدا ہو کر بنا ہوگا, کوئی انجینئر بنا ہوگا تو پیدا ہو کر بنا ہوگا, کوئی فلسفی بنا ہوگا تو پیدا ہو کر بنا ہوگا, کوئی محقق بنا ہوگا تو پیدا ہو کر بنا ہوگا. غوث کی ماں فاطمہ جب قرآن پڑھ کر سوتی تھی تو بیٹا غوث اعظم ماں کے پیٹ میں ہوتا تھا. کیا کہنا ہے, پیٹ میں حافظ قرآن ہوتا تھا, ماں کے پیٹ میں بھی حافظ قرآن ہوتا تھا. جب فاطمہ الزہرا علی کی بیوی قرآن پڑھ کر سوتی تھی تو بیٹا تلوار کے سائے میں قرآن سناتا تھا, تلوار کے نیزے پہ قرآن سناتا تھا, پتھروں کی بارش میں قرآن سناتا تھا. اے ماں تم ہی مدرسہ ہو, اے ماں تم ہی مکتب ہو, اے ماں تم ہی اسکول ہو, اے ماں تم ہی اناتھ آشرم ہو, اے ماں تم ہی یونیورسٹی ہو. اگر بچپن میں دودھ پلاتے وقت گالیاں کے بجائے سبحان اللہ پڑھ لیا, دودھ پلاتے وقت الحمدللہ پڑھ لیا, تو خدا کی قسم جب تک تیرا بیٹا دنیا میں رہے گا نبی کا وفادار بن کر رہے گا, جب تک تیرا بیٹا دنیا میں رہے گا روٹی دنیا میں ملتی رہے گی, جب بیٹا دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. اپنے بچوں کی حفاظت کرو, اپنے قوم کی حفاظت کرو, اپنے گھروں کی حفاظت کرو. تجھے امیتابھ نہیں پہچانتا اور تیرا باپ مر جائے اور میرا باپ مر جائے تو آئے گا نہیں. سلمان کے لیے تم ٹی وی دیکھتے ہو, ارمان خان کے لیے تم ٹی وی دیکھتے ہو, امیتابھ کے لیے دیکھتے ہو, وراٹ کوہلی کو دیکھتے ہو, کھلاڑیوں کو دیکھتے ہو, پوری رات دیکھتے ہو.
बता तेरे घर आया है, तेरे बाप के मर जाने से आया है, तेरे भाई के मर जाने से आया है, तेरे भतीजे के मर जाने से आया है, तेरी मुसीबत में तेरे चेहरे पे थूकने के लिए आया है? नहीं आया है। मगर याद रख, तू बसमत्ता में बैठा है। अगर ख्वाजा से तेरा सच्चा लगाव होगा, सच्ची मोहब्बत होगी, प्यार ऐसा हो, तुम भी चाहो, वो भी चाहे, वो भी प्यार करे, तुम भी प्यार करो, तुम भी मोहब्बत करो, वो भी मोहब्बत करे। मोहब्बत कैसी? तुम जिसे 70 साल से जानते हो वो तुझे नहीं जानता, जिसे तुम 25 साल से जानते हो वो तुझे नहीं जानता, जिसको तुम पूरी जिंदगी जानते हो वो तुझे नहीं जानता। मगर ख्वाजा से एक मर्तबा लव लगाओ, तुम बसमत्ता में रहकर ख्वाजा से लव लगाएगा, ख्वाजा तुझे अजमेर से पहचान लेंगे। सुभान अल्लाह, ख्वाजा तुझे अजमेर से पहचान लेंगे। तू बसमत्ता में रहकर गौस के किरदार को अपनाओ, गौस आजम तुझे बगदाद से पहचान लेंगे। तू बसमत्ता में रहकर वारिस पाक का किरदार अपनाओ, वारिस पाक तुझे वो गौस आजम तुझे वारिस पाक तुझे पहचान लेंगे। तुम साबिर का किरदार अपनाओ, साबिर तुझे पहचान लेंगे। तुम इमाम हुसैन का किरदार अपनाओ, करबला से तुम पहचाने जाओगे। रसूलुल्लाह के किरदार को अपनाओ, तुम मदीने से पहचाने जाओगे। इसलिए तुम्हारा किरदार बुरा हो गया है, तेरी आदतें बुरी हो गई है, तेरे हरकत व सकनात बुरे हो गए हैं, इसलिए दुनिया तुझे मिटा रही है। आज भी खुदा का खौफ तेरे दिल में आ जाए, नबी की शर्म, आखिरत की याद, मौत की मंजिल, कब्र का मंजर तेरे निगाहों में आ जाए तो खुदा की कसम जमाने में तू ही उरूज पे होगा, बुलंदी पे होगा। रब्बे काबा कुरान में फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने आदमी को सबसे सुंदर बनाया। लक़द खलक़नल जन्नता नहीं कि हमने जन्नत को अच्छा बनाया, जन्नत से भी ज्यादा सुंदर अल्लाह ने किसको बनाया? इंसान को बनाया। जन्नत तुझे खरीद नहीं सकता, नहीं खरीद सकता है जन्नत, मगर तू जब नबी का कलमा पढ़ता है तो घर बैठे जन्नत खरीद लेता है। तुझे जन्नत नहीं खरीद सकती, तुम नबी का कलमा पढ़ के जन्नत खरीद लेता है। इसलिए बेटियों के बचाने की जिम्मेदारी आपके सर पे है।